کیا کبھی آپ کا واسطہ کسی دوغلے انسان سے پڑا ہے جو آپ کے ساتھ بظاہر تو بہت اچھا ہو، لیکن ایک عرصے بعد آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ وہ دراصل آپ کے ساتھ کسی مقصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا تھا؟ وہ ایک مفاد پرست انسان تھا۔ میں نئے ملنے والے لوگوں کے بارے میں بہت جلد رائے قائم کر لیتی ہوں، سیاہ سفید سرمئی رائے۔ ہر وہ رائے کبھی درست بھی نکلتی ہے، کبھی غلط بھی، لیکن میں جس سے بھی ملوں اس کے بارے میں رائے شروع سے ہی میرے پاس ہوتی ہے، سوائے اس ایک انسان کے۔ میں ایک دفعہ ایک ایسے انسان سے ملی جس نے میرے دماغ کو اوپر سے نیچے تک کنفیوژن کا شکار کر دیا۔ کیسے؟ یہ واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ رائٹنگ جو کہ میرا پروفیشن ہے، جس کے حوالے سے مجھے جانا جاتا ہے، لیکن میں اس کے علاوہ بھی چند ایک کام کرتی ہوں جن کے بارے میں پبلک میں بات نہیں کرتی۔ فی الحال میں ایک ادارے میں جاب کرتی ہوں، لیکن چونکہ جاب کی نوعیت حساس ہے، سو میں آج کی کہانی میں نہ کسی کا نام لکھ سکتی ہوں، نہ اس جاب کی ڈسکرپشن بتا سکتی ہوں، کیونکہ ان معلومات کو لکھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان معلومات کو مجھے ان معلومات کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا یہ قصہ سمجھنے کے لیے اس سارے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کو سادہ رکھوں گی۔ میں نے یہ جاب اس طرح شروع کی کہ میں اس ادارے کے فاؤنڈر CEO کو جانتی تھی۔ ان کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس ادارے کے ملازمین کی طرف سے آنے والی شکایات کو سنے اور حل کرے۔ ادارہ چونکہ بہت بڑا تھا اور یوں سمجھیں کہ پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، سو میں نے اس پوسٹ کے لیے حامی بھر لی۔ ایسے کہ مجھے صرف اپنے باس کو رپورٹ کرنا ہوتا۔ میرے باس یعنی CEO، میں ان کو اس کہانی میں باس کہوں گی۔ باس مجھے خود ادارے میں لے آئے اور میں نے کام شروع کرنا سٹارٹ کر دیا۔ میرا کام سادہ الفاظ میں یہ تھا کہ میں باس کو ملنے والی تمام شکایات کو نوٹ کرتی تھی اور ان کے ازالے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میرا دل ویسے ہی شکایات اور دوسروں کی تکالیف پہ جلد پگھل جاتا تھا۔ میں کسی مسئلے کو حل کروانے کے لیے آخری حد تک جایا کرتی تھی۔ وہاں سب پروجیکٹس پہ کام کرتے تھے، کسی کے پاس انسانوں کے مسائل پہ کام کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں ہر روز ملنے والی شکایات کو غور سے پڑھتی۔ کچھ شکایات تو بالکل بیکار ہوتی، میں ان کو پروسیس نہیں کرتی تھی، لیکن ہر وہ کیس جو مجھے قابل سماعت لگتا میں اس کی فائل بنا کے باس کے پاس لے جاتی۔ باس کو اس کے متعلقہ ڈائریکٹرز یا MDs کو بھیج دیا کرتے تھے، اور ہمارے MD صاحب وہ انسان ہیں جن کا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ MD جو تھے وہ میرے باس کے ماتحت تھے، ایک طرح سے وہ باس کے رائٹ ہینڈ تھے۔ وہ ایک 60-65 سال کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے۔ میں نے صرف ان کا نام سن رکھا تھا، ورنہ میں ان سے واقف نہیں تھی۔ شروع کے کچھ عرصہ میرا ان سے واسطہ نہ پڑا اور نہ ہی کبھی میری ان سے بات ہوئی تھی۔ پھر ایک روز میں اپنے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک زوم میٹنگ میں موجود تھی۔ زوم میٹنگ ختم ہوئی اور کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو پیچھے رہ جانے والوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کسی بات پہ کہا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب یعنی اس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور MD کی لڑائی چل رہی ہے۔ میں قدرے حیران ہوئی۔ میں MD کو نہیں جانتی تھی، لیکن میں تو ڈائریکٹر کو جانتی تھی جن کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے تھے، میرے باس کے بہت اچھے دوست بھی تھے، میری ان سے سلام دعا بھی بہت اچھی تھی۔ اب سے ہم ان تیسرے صاحب کو جو میرے کلیگ کے باس تھے اس کہانی میں ڈائریکٹر صاحب کہیں گے۔ اس کہانی کے 3 کردار ہوئے، میرے باس، ڈائریکٹر صاحب اور MD صاحب۔ میں نے ان کولیگز کو ٹوک کے پوچھا کہ MD صاحب کی ڈائریکٹر صاحب سے کیا لڑائی چل رہی ہے؟ اس پہ وہ لوگ مسکرائے، آنکھیں گھمائیں۔ آپ MD کو نہیں جانتی شاید؟ جی میں نہیں جانتی، میں نے تو صرف ان کا نام سنا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ MD کیسے انسان ہے۔ وہ لوگ ایک دم سے پرجوش ہو گئے۔ MD صاحب انتہائی گھمنڈی، مغرور اور بدنیت انسان۔ وہ سب ایک ساتھ شروع ہے، سر نفی میں ہلاتے بے بسی بھرے افسوس سے کہتے ہوئے، آپ نے MD جیسا مکار اور دوغلا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ اس ادارے کے MD کیسے؟ یہ تو میرا پہلا سوال تھا، کیونکہ وہ بہت شاطر ہیں۔ انہوں نے آپ کے باس کو شیشے میں اتارا ہوا اور آپ کے باس نے ان کو اپنا رائٹ ہیڈ بنایا ہوا ہے۔ وہ کارروائی ڈالتے رہتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے کیا؟ ایک لڑکی جذباتی ہو کے آگے بڑھی، ہم یہ اتنا کام کرتے ہیں لیکن ہماری فائل جب بھی MD کے پاس پہنچتی ہے وہ ہمارا کام روک دیتے ہیں۔ ان کی ریڈ ٹیپ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔
وہاں سب کے پاس نا ایم ڈی کے خلاف شکایتوں کا ڈھیر تھا. اصل میں ان کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب سے لڑائی ہو گئی ہے، سو وہ ہم کو جان بوجھ کے اذیت دیتے ہیں. ہماری فائلز آگے پروسیس نہیں ہوتی، ہمیں ہر قدم پہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے. انہوں نے میرے باس کو کیسے شیشے میں اتارا ہوا، یقیناً بہت خوش اخلاق ہوں گے. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں، اتنی بات تو نہیں ہوگی. خوش اخلاق، یہ ایک نا بدتمیز آدمی ہے، بدتمیز. یہ ابھی تک بیوروکریسی کی خمار سے نہیں نکلا. ان لوگوں کی فائل اٹھا کے پھینک دیتا ہے. ان کو جو ورکر پسند نہ آئے یہ ان کو آفس میں بلا کے استعفیٰ لے کرتا ہے. کوئی انکار کرے تو فون اٹھاتا ہے، ایچ آر میں ملاتا ہے اور کہتا ہے اس کا ٹرمینیشن لیٹر ایشو کرو اور ایسا ایشو کرو کہ اس کو آئندہ کہیں جاب نہ ملے. سو لوگوں کو زبردستی دباؤ میں آ کے استعفیٰ دینا پڑتا ہے. میں بہت غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی. جس ادارے میں کام کر رہی ہوں وہاں کا ایم ڈی ایسا انسان ہے. ایم ڈی کی وجہ سے اس ادارے میں بہت سے مسئلے آ رہے ہیں. یہ اس ادارے کا سب سے بااختیار انسان ہے اور چاہتا اگر وہ تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، لیکن یہ آدمی دوغلا اور مکار ہے. اس نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی کمزوریاں اس کے ہاتھ میں آ جائیں وہ ان کے خلاف استعمال کرتا ہے. آپ ابھی نہیں آئی ہیں، ہم یہاں 2 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. وہ لوگ بے بس اور مغموم نظر آ رہے تھے، ایسے جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ ایم ڈی کے بنائے سسٹم سے کیسے لڑیں. میرا جو ان کی ایم ڈی سے واسطہ نہیں پڑا تھا، سو میں کندھے اچکا کے رہ گئی. یہ ان کے آپس کا مسئلہ تھا، مجھے کیا. میرا دل برا ہوا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میرا کام تو بس باس کے ساتھ ہے، میرا کون سا ایم ڈی سے واسطہ ہے. لیکن میں غلط تھی. 2-3 دن بعد کی بات ہے، میں نے باس کو کسی کی شکایت کی فائل دی اور باس نے کہا کہ وہ ایم ڈی سے کہہ کے اس کو پروسیس کریں گے. لیکن جب وہ 2 دن بعد بھی مجھے شکایت کنندہ کی ای میل موصول ہوئی کہ اس مسئلے پر کام نہیں ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے باس کو ٹیکسٹ کیا تو وہ ایک میٹنگ میں تھے. انہوں نے مجھے ایم ڈی کا نمبر دیا اور کہا کہ میں ان سے ڈائریکٹ مسئلہ ڈسکس کر لوں. میرے ذہن میں ایم ڈی صاحب کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں جو تھیں وہ گردش کر رہی تھیں، لیکن میں نے سر جھٹکا اور ایم ڈی صاحب کو میسج کیا، اپنا تعارف کروایا اور فائل کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواباً مجھے کال بیک کی. باس نے آپ کو فائل بھیجی ہے جس میں ایک شکایت تھی، وہ حل نہیں ہوئی ابھی تک. میں کہہ رہی تھی اور انہوں نے رکھائی سے میری بات کاٹی. میڈم، مجھے دن میں 600 شکایات موصول ہوتی ہیں. آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ان کے بھولنے کا انداز اتنا سخت تھا کہ مجھے لگا کہ میرے ماتھے پہ بال پڑ گئے. میں اس کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو باس نے بھیجی تھی. باس آپ کو دن میں 6 ای میلز ہی بھیجتے ہوں گے نا. آپ مجھے دوبارہ بھیج سکتی ہیں، میرے پاس اب چیک کرنے کا وقت نہیں ہے. شور. آپ کے پاس میرا ای میل ایڈریس ہے؟ میرے پاس سب کے سب ای میل ایڈریسز ہیں. میں نے بھی اسی ٹون میں کہہ کے کھٹاک سے فون بند کیا. غصہ ویسے میرا مسئلہ تھا، میں ایک دفعہ ٹریگر ہو جاؤں تو غصہ کافی دیر تک نہیں اترتا. مجھے ان کا رویہ بالکل نہیں اچھا لگا، لیکن خیر میں نے ان کو فائل جو تھی وہ ای میل کر دی. انہوں نے مجھے جواباً میسج نہ کیا نہ ای میل. مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے اس شکایت کو حل نہیں کرنا. اگلے روز میں باس کے پاس گئی اور ایک اور کیس لے کے انہوں نے بڑے مزے سے کہا تم اب ڈائریکٹ میرا اپروول لے کر ایم ڈی صاحب کے پاس کیسز لے جایا کرو. وہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم خود ان کی شکایت کو ایم ڈی کے ساتھ فالو اپ کرو، کوئی مسئلہ تو نہیں نا. اور میں گہری سانس لے گئی. میں شکایتی لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں کرائے بیبی ہوں اور وہاں بیٹھ کے ایم ڈی کے گلے کرنے لگ جاتی. جی اچھا کہہ کے سر چکایا کر وہاں سے نکل آئی. پھر میں نے اس نئے کیس کی فائل ایم ڈی صاحب کو بھیجی. لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ پچھلی فائل کا پوچھتی، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے باتیں سنا دیں. ایم ڈی صاحب نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا. میں نے اپنے کلیگ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں اب ڈائریکٹ ایم ڈی صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو وہ مسکرا کے بولے یعنی اب کوئی شکایت حل نہیں ہوا کرے گی کیونکہ ایم ڈی صاحب کو دوسرے انسانوں میں کوئی دلچسپی نہیں. اور ہاں نمرا، انہوں نے کچھ دن میں آپ کو اتنی اذیت دینی ہے کہ بس. میرا دل عجیب سا ہو گیا. یعنی میری اتنی محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. رات کو مجھے ایم ڈی صاحب کا میسج ملا. انہوں نے مجھے ایک رپورٹ فارورڈ کی جو اس پہلی شکایت کے متعلق تھی. اس رپورٹ کے مطابق وہ شکایت حل کر دی گئی تھی. میں نے شکایت کنندہ سے چیک کیا، مسئلہ واقعی حل چکا تھا. میں ذرا حیران ہوئی. مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کیونکہ جتنے وہ میرے ساتھ کال پہ روٹ تھے نا، انہوں نے میرا مسئلہ کیسے حل کیا. خیر میں نے بھی ان کو تھینکس کہہ دیا. اگلے روز ان کے آفس نے مجھے اس دوسرے کیس کی فائل بھی پروسیس کر کے بھیج دی. وہ کیس بھی چند گھنٹوں میں حل ہو گیا. مجھے اس کیس کے بارے میں ایم ڈی صاحب سے کچھ اضافی سوالات پوچھنے تھے، سو میں نے ان کو کال کی.
میری توقع کے برخلاف ان کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا. وہ بڑے نائس طریقے سے مجھ سے بات کرتے. میں نے کام کی بات کر کے شکریہ ادا کیا اور بات ختم ہو گئی. البتہ میں کچھ الجھ گئی تھی. اور ایم ڈی صاحب اتنے نائس کیوں تھے؟ کل تک تو وہ مجھ سے بڑی رکھائی سے بات کرتے، لیکن انہوں نے میری فائل بھی نہیں روکی، انہوں نے سارا کام بھی کروایا اور مجھ سے اچھے سے بات بھی کریں. اگر وہ اچھے ہیں تو سب ان کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ برے ہیں تو وہ میرے ساتھ ایک دم اچھے کیوں ہو گئے؟ پھر یہ روز کا معمول بن گیا. میں فائلز ان کے آفس میں بھیجتی، وہ نہ صرف اس کو پروسیس کرتے بلکہ مجھے واٹس ایپ پہ باقاعدہ ان کی رپورٹس بھیجا کرتے جو ان کا سٹاف ان کو دیتا تھا. میں نے اپنی کلیگ سے ایک دن گپ شپ کے دوران کہا کہ تم لوگ ایسے ہی ان کے پیچھے پڑو، مجھے تو وہ رپورٹ بھی دیتے ہیں. پہلے وہ لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا. پھر ایک نے ان میں سے نا سر ہلا کے سمجھتے ہوئے کہا، اچھا آپ کے باس ان کے بھی باس ہیں نا، سو آپ کے بارے میں آپ کے باس نے ان کو کہا ہوگا کہ ان کو سیریسلی ڈیل کریں. اوہ، اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ میرے ساتھ نائس کیوں تھے. یقیناً میرے باس نے کہا ہوگا. سب جانتے تھے کہ میرے باس مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، میرے لیے انہوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے. یقیناً انہوں نے ایم ڈی سے کہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں. میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے ایم ڈی کے سامنے کیا کہا ہوگا، اور مجھے تجسس ہونے لگا. ہم رائٹرز کا یہ سب سے بڑا مسئلہ، پوری کہانی بس جلدی سے کھل کے ہمارے سامنے آ جائے. ایک دن یوں ہی میں نے باس سے پوچھا، کیا آپ نے میرے بارے میں ایم ڈی سے کچھ کہا ہے؟ باس نے ماتھے کو چھو کر کہا، میں تو اتنا مصروف رہا کہ میری تو ان سے بات ہی نہیں ہو سکی تمہارے والے سے. تم نے اسے اپنا تعارف کروا دیا تھا نا، کام ٹھیک چل رہا ہے نا؟ اور وہ آگے بڑھ گئے. اب کہ میں واقعتاً کنفیوز تھی. میں سمجھی تھی باس نے یا تو میری تعریف کی ہوگی یا وارن کیا ہوگا ان کو اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، آپ نے ٹھیک سے کام کرنا ہے. لیکن باس نے تو ان سے میرا ذکر بھی نہیں کیا، نہ باس کے آفس نے ایم ڈی کو میرے بارے میں بتایا. میں نے ایم ڈی کو جو بتایا خود بتایا، انہوں نے ایک دفعہ بھی کاؤنٹر چیک نہیں کیا. ایم ڈی سے میں نے ایک دن باتوں میں پوچھا کہ آپ نے ویسے کبھی باس سے کنفرم نہیں کیا کہ جو فائلز میں آپ کو بھیجتی ہوں انہوں نے اپروو بھی کی یا نہیں؟ میں تو آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ باس نے اپروو کر دی، لیکن کیا آپ ان سے کنفرم کرتے ہیں؟ مجھے کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے آپ سچ کہہ رہی ہیں. میری گٹ فیلنگ جو ہے نا وہ صحیح کہتی ہے، اور میں اپنی گٹ فیلنگ پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا، یعنی وہ میری بھیجی ہوئی فائل کو کنفرم نہیں کرتے اور پروسیس کر دیتے کیونکہ ان کو میری ایمانداری پہ یقین ہے. لیکن وہ تو مجھے بالکل نہیں جانتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے کہ میں کوئی رائٹر ہوں یا کچھ. وہ کیوں میری بات پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ کچھ ہے جو مس کر رہی ہوں میں، کوئی گڑبڑ ہے. ایک دن میرے کلیگز ایم ڈی کی برائی کر رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا. میرے ساتھ اتنے نائس تھے اور سارا کام ٹھیک بھی کرتے. سو میں نے ایم ڈی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بھئی وہ میری تو ہر فائل کو پروسیس کرتے ہیں، ایسے ہی تم لوگ ان کے پیچھے پڑے لگتے ہیں. اس میں میرا ایک کلیگ بولا، مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا نائس کیوں ہو رہے ہیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ بگ باس کی گڈ بک میں ہیں. اس کا ان کو کیا فائدہ؟ دیکھو وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، ہم ان کس لیے جانتے ہیں. ہم یہاں 2 سال سے آپ نہیں آئی ہیں. آپ کی ہر فائل کو وہ پروسیس کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ ہمارے سامنے ان کی تعریف کرنی ہے، کل کو باس کے سامنے بھی کرنی ہے. یوں ان کے نمبر بنیں گے. وہ باس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یوں ہی نائس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. جس دن آپ باس کی گڈ بک سے نکلیں اس دن وہ آپ کی فائل بھی روک لیا کریں گے. پتہ نہیں، لیکن میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی. مجھے احساس تھا کہ واقعی جب وہ ہر کام کر دیتے ہیں تو میں باس سے ان کی تعریف کیا کرتی تھی. کیا میں استعمال ہو رہی ہوں؟ یہ شخص کیا چیز ہے یار. ایک زمانہ اس کی برائی کرتا ہے لیکن میرے ساتھ وہ ہر دن اچھے سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور میں ان کا مقصد بھی سمجھ نہیں پا رہی. پھر میں نے باس سے ان کی تعریف کرنا چھوڑ دی، لیکن ان کا رویہ مجھ سے نہیں بدلا. میری فائلز اسی طرح پروسیس ہوتی، میری کلیگز کی فائل اسی طرح رکتی. میں ہر روز آفس کے لوگوں سے ایک نیا قصہ سنتی کہ کس طرح ایم ڈی نے ان کی فائل جو ہیں وہ روک دی ہیں، یا کس طرح ایم ڈی نے فلاں کا نام میٹنگ سے غائب کروا دیا، فلاں کے پروجیکٹ کے فنڈز روک دی ہیں، فلاں کو سیمینار میں بولنے سے منع کیا ہے، فلاں ایگریمنٹ پہ باس کے دستخط کرنے کا کام ٹال رہے ہیں. ہر دوسرے کام میں ہر دوسرے روز رکاوٹ آتی اور ہر روز میری فائل بھیجی جاتی، میری فائل پروسیس میں آتی. خیر، ایم ڈی کا نہ صرف رویہ میرے ساتھ کسی انکل کی طرح شفقت بھرا تھا بلکہ وہ مجھ سے پیار سے بات کرتے.
میں ان سے نا سادہ سی بات پوچھتی تو مجھے اپنی مادری زبان میں جواب دیتے تھے. میرے دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، میرے کلیگ سی باتوں کے باوجود بھی نہیں. میں نے بھی اپنی مادری زبان کے چند الفاظ سیکھ لیے تھے اور مجھے وہ برے نہیں لگتے تھے. سب کہتے تھے بہت جلد آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کرنا ہے نا کہ آپ پچھتائیں گی. لیکن میں یقین نہیں کر سکی کہ وہ اندر سے دوغلے ہیں، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہو تو وہ دوغلا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ان کے ساتھ پہلی کال بھی یاد ہے کیسے انہوں نے مجھ سے رکھائی سے بات کی تھی، اور یہاں پہ میں کنفیوز تھی ان کی اصلیت کیا تھی. وہ پہلی کال یا اس کے بعد والا رویہ؟ کیا میں واقعی ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی؟ وہ میرے ذریعے باس کے سامنے نمبرز بنا رہے تھے، یا وہ واقعی ایک اچھے انسان تھے اور لوگ ان کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں؟ میں کبھی ان کو بالکل مطمئن ہو کے پسند نہیں کر سکی، میں کبھی ان کو غیر مطمئن ہو کے ناپسند نہیں کر سکے. پھر ایک دن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پہ تعیناتی کے لیے 2 امیدوار شارٹ لسٹ ہوئے. باس فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کس کو رکھیں اور کس کو فارغ کریں. میں چونکہ اس ادارے کے لیے اب بھی ایک کنسلٹنٹ تھی، سو باس نے میری رائے مانگی. ان میں سے ایک آدمی تھا اور ایک عورت. میں ان دونوں کو جانتی تھی. میں نے عورت کے حق میں رائے دی کیونکہ اس کے گزشتہ جاب، کریڈیشنز، تعلیم سب بہت اچھا تھا. باس نے اوکے کر دیا. ان کو بھی عورت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ زیادہ اچھا تھا. لیکن اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ باس نے دونوں کو پروبیشن پہ رکھ لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فیورٹ ایم ڈی نے اس دوسرے بندے کے حق میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. ایک کلیگ کو اطلاع ہوئی، سب حیران ہوئے اس بندے کو کیوں رکھا ہے، وہ اس عورت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایم ڈی صاحب کافی حد تک مسوجینسٹ تھے. وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، عورتوں کو اہم پوز دینے کے خلاف تھے. کسی نے مجھے بتایا تھا پر مجھے اچھا نہیں لگا. ایم ڈی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اپنے دل میں نے ان کے رویے کو جسٹیفائی کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس بندے کی قابلیت پہ انہیں زیادہ بھروسہ ہو. کچھ دن گزرے تو میں نے نوٹ کیا کہ ایم ڈی کا بندہ اس عورت کے راستے میں کافی روڑے اٹکا رہا ہے. میں نے باس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بندے کو جلد فارغ کر دیں گے. لیکن ایم ڈی نے اگلے کچھ روز تک اس کو فارغ نہ کرنے پہ مجبور کر لیا. یوں وہ دونوں لوگ کام کرنے پہ مجبور تھے. دونوں کی نوکریاں درمیان میں لٹکی ہوئی تھی. وہ خاتون نا بہت سی عجیب سی سچویشن میں گر گئی تھی. وہ ایک بہت اچھے جاب چھوڑ کے یہاں آئی، لیکن باس نے ان کو درمیان میں لٹکا دیا تھا. وہ کہتی تھی یار رکھو اس بندے کو، اور مجھے فارغ کرنا ہے تو کر دو تاکہ میں کہیں اور جاب کر لوں. باس جب بھی اس کی اپائنٹمنٹ پکی کرنے لگتے نا، ایم ڈی صاحب درمیان میں آ جاتے. اس عورت سے میں نے سنا تھا کہ ایم ڈی کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہے. وہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے، بلکہ وہ میسج کریں بھی تو وہ بات کا جواب نہیں دیتے. وہ 1-2 دفعہ ایم ڈی سے ملنے گئی تو ایم ڈی نے بڑی رکھائی سے ان سے کہا، بی مجھے آپ پہ اعتبار نہیں، آپ اس ادارے میں کسی دوسرے مقصد کے لیے ہیں. جب پورا ہو جائے آپ ہمیں چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے، آپ جا سکتی ہیں. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی اور بری بھی لگی کہ وہ اتنی رکھائی سے اس سے کیوں بات کر رہے ہیں. ایک دن مجھے ایم ڈی صاحب کا اچانک میسج آیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کو وہ پروفیشنلی کیسا لگتا ہے. میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ ایم ڈی صاحب اس پورے ادارے کو چلا رہے. میں تو ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ تھی، وہ مجھ سے کیوں رائے مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کس کی سائڈ پہ ہوں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی کو امانت دار رائے دوں. انہوں نے کہا میں اس سے کم کی توقع بھی نہیں کرتا. میں نے امانت دارانہ رائے دی تاکہ وہ بندہ اتنا خاص نہیں لگا مجھے. میں نے بتا دیا میرا خیال تھا کہ اپنے بندے کی برائی پر وہ برا مان جائیں گے اور ان کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن ان کا میرے ساتھ رویہ پھر بھی نہیں بدلا. البتہ پھر انہوں نے اس بندے کا ساتھ دیا اور اس عورت کی مخالفت کرتے رہے. ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے دوسری عورت کو یہ مخالفت کیوں کی. یہ میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے سادگی سے کہا کہ وہ یہاں ادارے کے لیے نہیں، اپنے کانٹیکٹس بنانے آئی اور وہ جلد ہمیں چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر چلی جائے گی اور ان کے کانٹیکٹس کو کیش کروائے گی. میں بہت حیران ہوئی اور پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ انہوں نے بڑی شان بے نیازی سے کہا میری گٹ فیلنگ ہے. میں خاموش ہو گئی. کیا ایم ڈی صاحب اتنا بڑا ادارہ اپنی گٹ فیلنگ پہ چلا رہے ہیں نا؟ سٹرینج، عجیب ہے.
کچھ عرصے بعد وہ عورت واقعی کام چھوڑ کے چلی گئی. اس کا کہنا تھا کہ ایم ڈی اور اس کے بندے نے اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ اب کام نہیں کر سکتے. اس کا قصور نہیں تھا، مجھے اس کا افسوس تھا. لیکن پھر وہ واقعی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی اور اس ادارے سے بنے کانٹیکٹس اس کے کام آئے. اس نے کلائنٹس اپنے موڑنے شروع کر دیے، جس سے ہمارے ادارے کو نقصان ہونے لگا. بالکل وہی ہوا جو ایم ڈی صاحب نے کہا تھا. اس دوران میری فائلز اسی طرح پروسیس ہوتی رہیں، میرے کلیگز کی فائل رکتی رہیں. ایک دن ہم سب کلیگز اکٹھے کال پہ بات کرتے تھے جب میں نے ایک کلیگ سے ایک فائل کا ذکر کیا. کسی عورت کی شکایت تھی اور اس کی داد رسی ضروری تھی، لیکن وہ ایم ڈی صاحب کے پاس فائل لے کے جانے سے ہچکچا رہی تھی. ایم ڈی صاحب میرے باس یعنی ڈائریکٹر صاحب سے شدید نفرت کرتے تھے. مجھے ان کا چمچہ سمجھ کے وہ میری لائیو فائل کو دیکھ کے ریجیکٹ کر دیں گے بغیر دیکھے. آپ کو یاد ہے نا ہماری کہانی کے تیسرے کردار ڈائریکٹر صاحب؟ میں نے کچھ روز پہلے ہی ایم ڈی صاحب سے پوچھا کہ آپ ڈائریکٹر صاحب کو پسند نہیں کرتے. جواب میں ایم ڈی صاحب نے کہا، ڈائریکٹر کا دین ایمان صرف پیسہ ہے. وہ اس کمپنی کے ساتھ وفادار نہیں، اور وہ فائنانس میں خود برد کرتے ہیں. اور رہے ڈائریکٹرز کے یہ چمچے جن کے ساتھ آپ بہت وقت گزارتے ہیں، ان سے بھی ذرا خبردار رہیں. ان کی وفاداری صرف ڈائریکٹر کے ساتھ ہے، نہ کہ کمپنی یا بگ باس کے ساتھ. اب یہاں میں گہری سانس لے کے گئی کیونکہ ان کی گروہ بندیاں بھی نا بڑی عجیب سی تھی. خیر واپس اس کال کی طرف آئیں. جب میری ایک کلیگ نے ایک فائل کا ذکر کیا جو کسی عورت کے حقیقی مسئلے کے بارے میں تھا، مجھے تو یہ آئیڈیا آیا، سنو تم یہ فائل مجھے دے دو، میں اس کو پروسیس کروانے جاتی ہوں. اگر یہ میرٹ پہ نہیں ہوئے تو میرے کہنے پہ پروسیس نہیں کریں گے. آج تک تمہاری کوئی فائل رکی ہے؟ وہ تمہاری فائلز میرٹ کی وجہ سے پروسیس نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تم بگ باس کی گڈ بکس میں ہو. میری کلیگ نے مجھے حقیقت کا دوسرا رخ دکھانا چاہا. چلو آج دیکھ لیتے ہیں نا، مسئلہ تمہاری فائل میں ہے یا تمام ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے میری تمہارے ساتھ دشمنی نکالتے ہیں. میں نے اس سے فائل لی. آج میں اس مسٹری کو حل کرنا چاہتی تھی کہ ایم ڈی صاحب ان بیچارے کلیگز کے ساتھ تعصب سے کام کرتے یا ان کی فائلز واقعی حل کرنے کے قابل نہیں ہوتی. میں نے اس کی فائل کی کچھ چیزیں بدلی. اب ایم ڈی کو معلوم نہیں ہو سکے کہ شکایت مجھے خود موصول ہوئی ہے یا کسی دوسرے کلیگ کی. ٹھیک ہے، آج مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ایم ڈی صاحب میرے کیس کیوں حل کرتے. میں نے فائل ایم ڈی کو دے دی اور اس دوران میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. ایم ڈی نے میری فائل کبھی نہیں روکی. وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں میں نے نوٹ کر لیا اور میں اس کو دیکھ لوں گا، اور وہ دیکھ بھی لیتے تھے. البتہ اس فائل کو پڑھنے میں ایم ڈی نے کافی ٹائم لگا دیا. پھر وہ کہنے لگے میں اس کو پروسیس نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاتون جو ہیں وہ اپنا ٹرانسفر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کروانا چاہتی ہیں. یہ شکایت نہیں ہے، یہ سفارش ہے. سر وہ لڑکی نئی شادی ہو کے اسلام آباد آئی ہے اور لاہور شفٹ ہونا چاہتی ہے تاکہ میاں اور گھر کو وقت دے سکے. اس کی شادی شدہ زندگی اس کی پوسٹنگ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ ہم لڑکی کی مدد نہیں کر سکیں گے. مگر اسے جاب سے پہلے معلوم تھا نا کہ اسے 1 سال اسلام آباد میں نوکری کرنی ہے، تو وہ پہلے جاب نہ کرتی. اگر کی تو اس کو پورا وقت دیتی. اور سر انسانیت کیا ہے؟ ہم کیا کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے. ورکرز کو چاہیے کہ وہ اپنی مجبوریاں گھر چھوڑ کے آئیں. سوری میں اس کو پروسیس نہیں کر سکتا. انہوں نے نہایت رکھائی سے کہہ دیا اور میں خاموش ہو گئی. شاید وہ درست کہہ رہے ہوں گے. ابھی بھی میں یہ سوچ رہی تھی یہ فائل ویسے کسی اور نے آپ کو دیا نا؟ میرا سانس بالکل رک گیا تھا. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ مسکرائے. میری گٹ فیلنگ کہتی ہے. ایک تو اس بندے کی گٹ فیلنگ میری سمجھ سے باہر تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے فائل پروسیس نہیں کی تھی. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے انہی کلیگز نے دی ہوگی جو ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بہت اٹھتی بیٹھتی ہوں، لیکن یعنی انہوں نے بنیادی طور پر وہ فائل اس لیے ریجیکٹ کی کیونکہ وہ متعصب ہے. میں اس واقعے پہ بڑی اداس ہوئی. پہلی دفعہ ایم ڈی نے میری فائل کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے میری روزمرہ کی فائل اسی طرح پروسیس کی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ایک روز میری نظر سے ایسی معلومات گزری جو کسی اعلیٰ عہدیدار کے متعلق تھی اور اس کا باس کو علم ہونا ضروری تھا. میں نے اسکرین شاٹس لیے اور باس کو بھیج دیے. ساتھ ہی وہ معلومات میں نے ایم ڈی کو بھی بھیج دی.
ایم ڈی کو باس نے ویسے ہی بھیج دینی تھی کیونکہ اس معاملے کی تحقیقات ضروری تھی۔ ایم ڈی نے کون سا کسی کو بتانا تھا کہ یہ حساس خبر ان کو میں نے دی ہے؟ میں یہ سوچ کے مطمئن ہو گئی۔ ایم ڈی اور باس دونوں نے یقین دلایا کہ وہ اس ایشو پہ کام کریں گے۔ 2 روز بعد ایک ادارے نے اسی معلومات کو ٹویٹ کر دیا۔ اس ٹویٹ سے ہمارے آفس کو کافی نقصان ہوا۔ وہ بات جو کمپنی کا ایک راز تھا اور اسے پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ پبلک ہو چکی تھی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایم ڈی کے بندے کو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت چھوڑ کے گئی تھی کام۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً صرف میں نہیں تھی جس نے اس معاملے کو کھوجا تھا، کوئی اور بھی اس معاملے کے پیچھے پڑا تھا، کسی نے بات نکال دی ہوگی۔ خیر، مجھے کیا، میں نے شکر کیا کہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ میں نے یہ بات پہلے ہی ایم ڈی اور باس کو بتا دیا، ورنہ آفس والے شاید کہتے کہ میں نے خبر باہر نکالی ہے، کیونکہ ایم ڈی اور باس تو اس بات کو باہر نہیں نکال سکتے، ہے نا۔ 2-3 دن بعد یوں ہی میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی جب میں نے وہ ٹویٹ دوبارہ دیکھی جہاں اس معلومات کے اسکرین شاٹ پوسٹ کیے تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا، 10:24۔ اسکرین شاٹس پہ جس طرح کا وقت لکھا تھا نا، جس طرح مختلف ایپس کے دوران نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، میں نے سوچا یہ میں نے بھی خبر لیک کی ہے، اس کا فون بالکل میرے جیسا ہے، اور پھر میری گردن سیدھی ہوئی۔ 1 منٹ، یہ تو میرا فون تھا نا، یہ میرے اسکرین شاٹس تھے۔ میں نے جلدی سے فون کی گیلری کھولی، اسکرین شاٹس کا البم نکالا، اس تاریخ تک گئی اور 4 اسکرین شاٹس نکالے جو میں نے لیے تھے۔ 10:24، وہ ہو بہو ایک جیسے تھے۔ اس کا مطلب تھا کسی اور نے اس معاملے کی تحقیق نہیں کی تھی، یہ معاملہ میرا ہی تفتیش کی وجہ سے باہر نکلا تھا۔ اوہ نو! اور میں نے یہ اسکرین شاٹ تو صرف 2 لوگوں کو بھیجے، باس اور ایم ڈی۔ باس کبھی ایسا کر نہیں سکتے تو کیا ایم ڈی؟ لیکن ایم ڈی نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ میں اپنی بات ٹھیک سے واضح نہیں کر پاؤں گی، لیکن یوں سمجھ لیں کہ وہ اسکرین شاٹس باہر نہیں جانے چاہیے تھے۔ یہ بہت غلط حرکت تھی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایم ڈی کے بندے کو تھا۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ مجھے ایم ڈی سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ میں کافی دیر بالکل سن بیٹھی رہی۔ ایم ڈی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، پھر یہ بات نکلی کیسے؟ یہ کام ایم ڈی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، باس تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے ظاہر نہیں کیا تھا، پیچھے ایم ڈی رہ گئے تھے۔ مجھے تمام کلیگز نے وارن کیا تھا، پھر بھی میں نے ایم ڈی کو دل سے برا نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی؟ میں ان سے پوچھوں، کیا میں ان کو کنفرنٹ کروں؟ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی نے یہ نہ کیا، باس تو کر نہیں سکتے نا، لیکن پھر کون؟ میں نے ایم ڈی صاحب کی واٹس ایپ چیٹ کئی دفعہ کھولی، کئی دفعہ میں نے ایک میسج لکھنا چاہا لیکن چیٹ بند کر دی۔ میں ان کو لکھنا چاہتی تھی، ان کو برا بھلا کہنا چاہتی تھی، لیکن نہ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ان کو الزام نہیں دیتی، لیکن میں ان سے پوچھ تو سکتی ہوں نا کہ آپ نے یہ اسکرین شاٹس کسی کو آگے بھیجا ہے؟ میں ان کی چیٹ میں اوپر گئی اور اسی اسکرین شاٹ کو ٹیگ کیا تاکہ ان سے سوال پوچھوں۔ پھر میں رکی۔ میں نے اسکرین شاٹس پورا کھول کے غور سے دیکھا، وہ کراپ تھا، اس پہ ٹائم اسٹیمپ تو تھی ہی نہیں۔ میں نے ایم ڈی اور باس دونوں کو اسکرین شاٹس بہت سوچ سمجھ کے بھیجے تھے، اور اگلے دن بھیجے تھے، اور بھیجتے وقت کراپ کر دیا تھا۔ میں واقعی اٹھ کے بیٹھ گئی، اور سب سے اہم بات، میں نے 4 اسکرین شاٹس لیے تھے۔ اس ٹویٹ میں 4 کے 4 اسکرین شاٹس موجود تھے، البتہ میں نے ایم ڈی اور باس کو صرف 2 اسکرین شاٹس بھیجے تھے، وہ بھی کراپ کر کے، صاف ستھرے نیٹ طریقے سے۔ پھر یہ میرے فون کے 4 اسکرین شاٹس کسی نے ٹویٹ کیے تھے۔ میں اب مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایم ڈی نے وہ اسکرین شاٹ لیک نہیں کیے تو کیا میرا فون ہیک ہوا ہے؟ میرے فون سے کیسے کسی نے 4 اسکرین شاٹس نکال لیے؟ میں عموماً اسکرین شاٹس جو ہے نا وہ صاف ستھرے طریقے سے کراپ کر کے گروپ میں بھیجنے کی عادی ہوں۔ میں ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ اسکرین شاٹ کبھی نہیں بھیجتی، سوائے اس کے کہ میں بہت جلدی میں ہوں۔ اور تب مجھے یاد ہے میں نے وہ اسکرین شاٹ ایک اور شخص کو بھیجے تھے۔ میں اپنی چیٹ ونڈو نیچے کرتی
گئی میری وہی کلیگ جو میرے پاس فائل لے کے آئی تھی. میں نے اسکرین شاٹ لیتے ساتھ اس کو دکھائے تھے کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست تھی. بلکہ میں نے صرف اسی کو دکھایا تھا کیونکہ میں شاکڈ اور حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے. میں نے جلدی اس کو دکھایا اور اس نے اس کی رائے لی اور جلدی میں نے ٹائم اسٹیمپ کراپ نہیں کیا. اور ہاں، میں نے اس لڑکی کو چاروں کے چاروں اسکرین شاٹس بھیجے تھے. ایم ڈی نے وہ بات لیک نہیں کی. میں نے سوچا بیٹھ کے، مجھے اس پہ افسوس ہوا. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے افسوس محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ میں ان پہ شک نہیں کر سکی. اگر مجھے شک ہوتا تو میں اس کو غصے میں ایک میسج کھڑکا چکی ہوتی. ایم ڈی صاحب میری کہانی کے ویلن نہیں تھے، میری کلیگز اصل ویلن تھی. اس روز میں نے ایم ڈی صاحب کو کال کیا اور ان سے ایک بات پوچھی. آپ کو اس دن کیسے معلوم ہوا کہ وہ فائل میں اپنی طرف سے آپ کے پاس نہیں لائی تھی؟ میری گٹ فیلنگ کہتی ہے کیونکہ تم میرے پاس بھی کوئی ایسا کیس نہیں لاتی جو فیئر نہیں ہوتا، جو میرٹ پہ نہیں ہوتا. جو کیس تم اس روز لائی تھی نا، وہ ایک سیدھی سادی سفارش تھی. اس کو بڑے اچھے طریقے سے شوگر کوٹ کیا گیا تھا. تم ایسے نہیں کرتی. اور چونکہ میں تمہارا کیس نہیں تھا سو تم نے اس کو غور سے پڑھا نہیں تھا. میں اس کو کیسے پروسیس کر سکتا تھا؟ ایسا ہی ہے. وہ میرے پاس صرف وہی کیس لاتے ہیں جن میں ان کے پاس اپنا مفاد نہیں ہوتا، اس لیے وہ آپ کو پسند نہیں آتے. نمرا، میں اس کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ لوگ مجھے پسند کریں. میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں میرٹ پہ کام کروں. اور آپ میری کلیگ کی فائل اس لیے روکتے ہیں کہ وہ آپ کے میرٹ پہ نہیں کیس لاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات ذہن سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں میں نے ان سے وہ سوال کیا جس کے جواب کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا. مجھے آپ نے وارن کیا کہ ایم ڈی صاحب کہ یہ لوگ میرے کلیگ بظاہر میرے ساتھ اچھے ہیں لیکن یہ دوغلے ہیں. پھر بھی میں ان کو اچھا سمجھتی رہی. مجھے ان کو سمجھنے میں دیر ہو گئی. کیوں میں ان کو نہیں سمجھ سکی؟ کیوں میں نے اس فائل کو غور سے نہیں پڑھا؟ کیوں میں ان کے اندر چھپا ہوا ان کا مفاد نہیں ڈھونڈ سکی؟ اور آپ اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن میری گٹ فیلنگز نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیس میرٹ پہ ہے. میری گٹ فیلنگ غلط تھی نا. آپ کی گٹ فیلنگ ہر دفعہ ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ یہاں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات جو مجھے کبھی نہیں بھولے گی. میں اس روز کے بعد اپنی زندگی میں ایک ہی اصول پہ استوار کرنی شروع کر دی. میں اب ایم ڈی صاحب کے ساتھ کام کرتی ہوں اور آج بھی ہم بہت اچھے دوست ہیں کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ ان لوگوں کی حقیقت سمجھ آنے لگی جو ایم ڈی صاحب کو برا کہتے تھے. وہ خاتون واقعی پرائیویٹ سیکٹر میں گئی اور انہوں نے سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ استعمال کیے. کیا یہ مجھے نظر آنے لگا؟ ایم ڈی صاحب میں اب بھی لوگوں کے مسائل ایک ساتھ حل کرتے. کئی چیزوں میں ہمارا اختلاف ہوتا لیکن ہمارا ورکنگ ریلیشن اب بھی قائم تھا. ایک دفعہ تنگ آ کے میں نے استعفیٰ دینے کا بھی سوچا اور ان کو کہا کہ منڈے سے میں کام نہیں کروں گی، آپ مجھے مس کریں گے. وہ آگے سے بولے میں آپ کو بالکل مس نہیں کروں گا کیونکہ آپ استعفیٰ نہیں دے رہی. یہ میری گٹ فیلنگ ہے اور میں اس وقت شیور تھی کہ میں یہ کام چھوڑی ہوں، لیکن واقعی اتوار کے بعد سوموار ہے اور میں نے استعفیٰ نہیں دیا. میں کوئٹر نہیں ہوں. کچھ روز پہلے ایم ڈی صاحب کا امریکہ آفس میں ٹرانسفر لینے کے لیے نام دیا جانے لگا. مجھے معلوم ہوا تو میں نے انہیں میسج کیا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی اتنے اعلیٰ عہدے پہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، مبارک وغیرہ وغیرہ. انہوں نے آگے سے شکریہ کہا. میں کچھ دیر سوچتی رہی. یہ جھوٹ تھا، یہ بددیانتی تھی. پھر میں نے ان کو میسج لکھا کہ نہیں سوری، میں سچ نہیں بول رہی. میں بالکل خوش نہیں ہوں کہ آپ کا ٹرانسفر وہاں ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ کا ٹرانسفر ہو، آپ یہاں سے جائیں. میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں، وہ خود بھی اس ٹرانسفر پہ خوش نہیں ہیں. جب میں یہ سطور لکھ رہی تھی تب تک ان کا ٹرانسفر امریکہ نہیں ہوا تھا اور ہم ایک ساتھ کام کر رہے تھے. آگے ہم ساتھ کام کریں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن جو میں نے ان سے سیکھا نا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی. ایک دفعہ میں نے ایم ڈی صاحب کے پی اے کو کال کی اور اسے پوچھا کہ کیا واقعی ایم ڈی صاحب کو ایک دن میں 600 شکایات موصول ہوتی ہیں؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا نہیں میم، ان کو ایک گھنٹے میں 600 شکایات موصول ہوتی ہیں. جب کوئی انسان اتنا مصروف ہو کہ اس کے پاس اتنی شکایات ہوں تو پہلی کال میں وہ خشک اور پروفیشنل ہی رہتے ہیں. اس وقت وہ مجھے جانتے نہیں تھے. انہوں نے اپنے کلیگز کی طرح مجھے سمجھا تھا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو ایم ڈی صاحب نے مجھے بتائی تھی جس سے مجھے بہت مدد ملی. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری گٹ فیلنگ دھوکہ دے رہی ہے تو ایسا کام کرو جس کے بعد تمہاری گٹ فیلنگ کبھی غلط نہ ہو. وہ ہے اپنی نیت صاف رکھنا.
Your gut feeling will always be right if you don't have a personal axe to grind. اگر آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہے کسی سرکاری ادارے میں، آپ کی کوئی غرض نہیں شامل، تو آپ کو اس کام میں یا اس شخص کے بارے میں گٹ فیلنگ ہمیشہ درست ہوگی. ہمیشہ اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرو. جب آپ کسی ذاتی غرض کا شکار ہو جاتے ہیں نا، تب آپ کی گٹ فیلنگ بھی بھروسہ کرنے کے بجائے اس شخص کے عمل کو جسٹیفائی کرتی ہے. میں نے سوچا مجھے کیوں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ فائل میرے میرٹ کے خلاف تھی، کیونکہ میرا فوکس اپنے کلیگ کو خوش کرنا تھا. میرا فوکس میری ذاتی مسٹری سالو کرنا تھی. میرا فوکس غلط تھا. جب آپ کسی انسان کے سامنے کسی ذاتی مفاد کے لیے اس سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو آپ اس کے بارے میں گٹ فیلنگ درست نہیں رکھ سکتے. یہ مفاد بھی ہو سکتا ہے، یہ محبت کی تمنا بھی ہو سکتی ہے، یہ تحفوں کی تمنا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اچھے بھلے لڑکے لڑکیوں کو جو بالکل فارغ قسم کے لوگوں کے عشق میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنے اس شخص سے رومانوی مفاد وابستہ ہوتا ہے. ان کو ان سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا یہ خوف ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت نہ کی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا. سو محبت کی تمنا اور سروائیو کرنے کی یہ خواہش ان کو اس ایسے شخص سے باندھے رکھتی ہے. ایسا کم تر سیلف اسٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہم نا اس حدیث کے بارے میں پڑھیں گے. مومن کی فراست کبھی خطا نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ جب میں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی نا، تو مجھے سمجھ آیا کہ جیسے الفاظ دنیا بناتے ہیں نا، ویسے الفاظ دین سمجھاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ الفاظ کا پیچھا کریں. الفاظ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو درست سمت میں لے جائیں گے. الفاظ اس ثبوت کی طرح ہیں جو کسی کرائم سین پہ جگہ جگہ بکھرے ہیں. آپ کے پاس ایک کیس حل کرنے کے لیے صرف الفاظ ہی ہیں، سو آپ ان کا پیچھا کریں. مومن کی فراست کبھی خطا نہیں کھاتی کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث میں 2 الفاظ ہیں جن کا آج سے ہم تعاقب کریں گے، ایک مومن اور دوسرا ہے نور. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کا پیچھا کرنا پڑتا ہے. جانتے مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاس ایمان ہو. اس لفظ کے راستے پہ آگے بڑھیں، اس لفظ کو ایکسپوز کریں، ایکسپلور کریں اور سے. مومن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان اتنا زیادہ ہو کہ وہ ایمان اس کی پہچان بن جائے. ایمان والے اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایمان والا ہر وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھتا ہے. لیکن مومن ایسا نہیں کرتا. ایمان لانا اس کا کام نہیں ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے. وہ اس کام کو دن میں بار بار کرتا ہے اور اتنا کرتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا اور اس ایمان سے وہ پہچانا جاتا. ایسا ہی ہے نا. اس کے علاوہ مومن کیا نہیں کرتا؟ مومن چوری نہیں کرتا. مومن جب اپنے کام کی جگہ پہ ہوتا ہے یا سسرال میں ہوتا ہے تو وہ چوری نہیں کرتا. چوری صرف پیسے چرانا یا کسی قیمتی چیز کو اٹھانا نہیں ہے. کسی کا وقت چرانا بھی چوری ہے. اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا بھی چوری ہے. کسی کو کوئی ایسا کام دینا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، وہ بھی چوری ہے. آپ نے کسی کی محنت ضائع کی نا، کسی کے کام میں بس چمچ ہلا دیا اور اس کا کریڈٹ لے لینا بھی چوری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مومن کیا کام نہیں کر سکتا؟ وہ گالی نہیں دیتا، وہ غلط زبان نہیں استعمال کرتا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے. غصے میں کنٹرول کرنا، غصہ دلانے والے کے ٹریگر پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. پہلے ان کو پہچانیں کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں، پھر ان پہ کام کریں. یہ نہ سوچیں کہ بس میں آج سے غصہ نہیں کروں گی، میں اونچا نہیں بولوں گی، آج سے میں اچھی ہو جاؤں گی، کوئی غصہ کنٹرول کروں گی. نہیں، آپ پہلے جانیں کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مومن کیا نہیں کرتا؟ وہ اوور کمٹ نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور کیا نہیں کرتا مومن؟ وہ غیبت نہیں کرتا. لوگ آپ کے پاس آ کے دوسروں کی برائیاں کریں. جیسے میرے کچھ کلیگز نے کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا، اور اب جب کہ میں یہ باب لکھ رہی ہوں، تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک دوسری کلیگ کا میسج ہے جس کو میں نہیں جانتی. اس نے لکھا کہ یہ بہت مایوس کن بات ہے کہ اس لڑکے نے استعفیٰ دے دی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے اور آپ کے درمیان بات رہے تو ایک بات کہوں، اس لڑکے کا کام ہی نہیں تھا، اور اس لڑکے کا موڈ ہی نہیں تھا کام کا، وہ تھا ہی لاپرواہ. اب یہاں میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس کلیگ کو خوش کرنے کا شوق نہیں ہے. میری کریڈیبلٹی زیادہ عزیز ہے نا مجھے. ہم یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان جیسا سوچیں.
لیکن چونکہ یہ میرا مفاد نہیں تھا اس لیے میں نے ان سے اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ اور کیا ہے جو مومن نہیں کرتا؟ مومن ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا۔ بظاہر ایک معصومانہ حرکت ہوتی ہے، آپ ہمدردی سے کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے کسی کو تیر مارا لیکن وہ راستے میں گر گیا اور آپ نے راستے میں سے تیر اٹھایا اور اس شخص کو جا گھونپا، دیکھو فلاں نے یہ تمہارے لیے بھیجا تھا، تم تک پہنچ نہیں سکا اس لیے میں تمہارے تک لے۔ اللہ کے لیے نا نیت رکھنا چاہیے، اور اللہ کے لیے نیت رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہر عمل سے پہلے سوچنا کہ کیا اس کو کر دینا میرا اور اللہ کے تعلق تو نہیں بگاڑے گا۔ جب کسی کی غیبت کریں، جب بھی کوئی کام کریں تو سوچیں، لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ سمجھیں تب بھی خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ کریں تب بھی خیر ہے، آپ کے لیے تو اللہ ہے نا، وہی کافی ہے۔ ویسے وہ ہم سے ہمیشہ محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی کمزور اور نادان مخلوق ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلط راستے چنتے ہیں، لوگوں کے قدموں میں خود کو رولتے ہیں، لیکن جب کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا تو اسی کے پاس سر جھکا کے واپس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بچا لے ہمارے رب، ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال۔ ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولادیں سب گناہ کریں گے اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے ہوں گے، سو ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہیں۔ اگر ہم ایسے کریں گے دھیرے دھیرے آپ کے گرد کی دنیا بدلنے لگے گی، پھر آپ کی گٹ فیلنگ کبھی غلط نہیں ہوگی، آپ چاہے بے وقوف انسان بھی ہو تب بھی اللہ کی حفاظت میں اور پناہ میں ہوں گے آپ۔ ایک اور دعا جو میں بہت پڑھتی ہوں، جب بھی مجھے کسی شخص کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے تو میں یہ دعا پڑھنے لگ جاتی ہوں، اس کی اردو صرف یاد کر لیں آپ، مگر میں عربی بھی لکھ رہی ہوں، واللہ یہ دعا معجزے کرتی ہے۔ اس کو مانگنے سے ایک دم دماغ کی دھند چھٹ جاتی ہے، آپ کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور کچھ یوں ہے: اے اللہ مجھے حق کو حق بنا کے دکھا اور مجھے ان کی پیروی کی توفیق دے، مجھے باطل کو باطل بنا کے دکھا اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ آج اس کتاب کو بند کرنے سے قبل اس دعا کو چند ایک بار پڑھ کے سوئیں، بلکہ اس کو روز پڑھیں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ذکر ہوتا ہے نا، منتر تو نہیں ہوتا جو گن گن کے کیا جائے، اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کے سوالات: نمبر 1، وہ کون سا فیملی ممبر یا دوست ہے جس کے ساتھ آپ ہر ایک انسان کو ڈسکس کر لیتے ہیں؟ نمبر 2، جب آپ کے سامنے کوئی انسان کسی دوسرے کی برائی کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں برائی کرنے والا اور جس کی برائی ہو رہی ہے دونوں کا کیا امیج بنتا ہے؟ نمبر 3، کسی گوسپ کو سن کے وقتی طور پہ مزہ آتا ہے لیکن کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس محفل میں اٹھنے کے بعد آپ کا دل بوجھل ہے؟ نمبر 4، کیا جب آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس شخص کی غیر موجودگی کا دفاع کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ نمبر 5، کیا آپ لوگوں کو اس خوف سے کسی کی برائی کرنے سے نہیں روکتے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔